یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا زندگی میں، اتنے یہ ڈھیٹ، اتنے یہ لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں جس حالت میں وہ میں کہہ نہیں سکتا. اور یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اعظم اور ان کا جو اوپر سرپرست ہے وہ مطلب اس طرح کہہ رہے ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہوں گے. یہ قیاس کے بھی بات ہے. سپریم کورٹ بنایا جاتا ہے، آپ کو یہ الزامات لگائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے جماعت کے حوالے سے. فل کورٹ بنائے، ہم نے درخواست کی ہے کہ فل کورٹ بٹھائے. اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، ظاہری بات ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ تسلیم نہیں کریں گے. اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو آپ نے کہا سر وہ یہ فیصلہ مانیں گے؟ ان کو اگر کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو پھر کیسے کورٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں کنٹیمپٹ انہوں نے کی، کنٹیمپٹ میں سینٹنس کر کے سزا سنا کے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ بھی جائے، یہ بھی جائیں، یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں سر؟ ہو جائیں گے یار. یوسف رضا گیلانی نہیں ہوا تھا. آگے سر آپ نے اقرار کیا کہ آپ کے کہنے پہ فل کورٹ بنی، کیا اور یار ہماری درخواست پہ دیکھیے نہیں سر ہماری درخواست پہ اور ہم کہتے ہیں بناؤ فل کو جاری رکھیے. یار میں نے برابر میں نہیں آئے سر بات کریں. جی بات کریں. آج فارمر چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کی پٹیشن پر ان کے وکیل نے خیر حاصل بحث کی اور آج وہی مکمل ہو پائی ان کی بحث. اس میں انہوں نے استدلال دیتے ہوئے دونوں ہی چیزوں کا جو ہے وہ آئین سے متصادم قرار دینے کی استدعا کی کہ آرمی ایکٹ 1952 کا دفعہ 5 کی شق نمبر 1 اور شق نمبر 2 دونوں ہی انہوں نے کہا کہ یہ اس سے متجاوز ہیں، بنیادی حقوق کے متصادم ہیں، اس لیے آرٹیکل 8 آئین کے تحت ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے ڈسٹنکشن بھی کی کہ یہ جو ہے سویلینز پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور اگر آرمی ایکٹ 1952 کو پڑھیں بھی تو اس میں بھی وہ شروعاتی اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ آرمی کے جو پرسنل ہیں ان کے لیے ڈسپلنری فورس کے متعلق جو قوانین ہونا چاہیے تھے اسی کو جو ہے مندرج کیا گیا ہے 1952 کے آرمی ایکٹ میں. اور یہ جو دفعہ 5 ہے اس وقت 5 کی شق 1 اور 2 یہ اس میں اوریجنل مسودے میں یعنی جو 52 کا جو مسودہ تھا اس میں یہ شقیں موجود نہ تھیں. یہ 1966 میں لائی گئی ہیں اور 67 میں لائی گئی ہیں. اور یہ 67 کا اگر 1967 کے اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ جو ہے ایوب خان صاحب، جنرل ریٹائرڈ ایوب خان نے جب محترمہ جو فاطمہ جناح سے الیکشن ہارا تھا تو عوام میں ایک بہت زیادہ ایک اس کا اشتعال تھا. اور پھر 65 کی جنگ کے بعد بھی ایک بہت زیادہ اشتعال تھا عوام ناز پاکستان کی عوام کے میں. اور پھر اسی لیے یہ 1967 میں یہ شک ڈالی گئی تاکہ سویلینز کا بھی گلا دبا کر ان کے اوپر ایک ایسا خوف طاری کیا جائے کہ ملٹری کورٹس میں ان کو سزائیں دلائی جا سکیں. تو یہ اگر اس سیاق و سباق میں بھی دیکھیں تو بھی یہ اور یہ سارے 1952 کا جو قانون ہے آرمی ایکٹ اس کے سیاق و سباق میں یہ سموئی جا ہی نہیں سکتی ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت. آج بار بار جج صاحبان نے پوچھا کہ بھائی یہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ضابطہ فوجداری میں تو ابتدا FIR کے 154 سیکشن سے ہو کر 173 تک جاتی ہے اور پھر کمپلینٹ ہو تو پھر وہ 200 سے ہوتی ہے اور 190 میں جا کر اور 265 میں اس کا ٹرائل کا پورا پروسیجر ہے کہ اس کی ابتدا شروعات کیسے ہوتی ہیں، تفتیش کیسے ہوتی ہے اور تصدیق کیسے ہوتی ہے اور پھر عدالت کے پاس جاتا ہے. تو آرمی ایکٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو اس لیے اس کا جو ہے انہوں نے اس کی استدعا کی کہ اسے کالعدم قرار جائے. اور چونکہ پھر جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو
فگرز دیے ہیں، کیونکہ کل چیف صاحب نے مانگے تھے، جتنے بھی اعداد شمار دیے گئے ہیں وہ میں نے انٹیریئر منسٹر کی مجھے اعتزاز اعظم صاحب نے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دیا، اور میں نے جج صاحب کو کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو ہزاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مقید اور پابا سلاسل کیا گیا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑے ہیں یا سینکڑوں سے بھی کم ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی اس کو منیمائز کرنا کی کوشش کی، اور اس لیے چیف صاحب نے اٹارنی جنرلز کو ایڈوکیٹ جنرلز کو بلا لیا ہے اور سوموار کے لیے رکھا ہے، انشاءاللہ سوموار کو یکسو ہوگا۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح للکارا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کا جواب، ارے بھائی کس کا کہہ رہے ہو؟ عطا طارق اس قابل ہیں؟ عطا طارق صاحب سر ایک ان کی بات کا کسی کا کیا آصف علی زرداری بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں کیس چلے؟ اب دیکھو بھائی، رانی شہید مجھے پتہ ہے رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحب نے ملٹری کورٹ کی نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، انہوں نے گرانا گوارا کیا حکومت کو، لیکن ملٹری کورٹ نہیں بننے دی۔ یہ ہے ان کے حق میں تھے، آج زرداری صاحب کے حق میں تو نہیں ہے آپ